حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. ایک مولوی صاحب ایک جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس جگہ سے ان کو مثال کے طور پر ان کو 15,000 روپے تنخواہ ملی جمعہ پڑھانے کی، ایک مثال ہے. دوسری جگہ سے ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ خالی ہے اور وہاں تو خطیب کو کیا نام ہے 20,000 دیتے ہیں، تو وہ فوری طور پر یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے گئے. اب بتاؤ لوٹا ہوا کہ نہیں ہے نا؟ تو لوٹے ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں بھی لوٹے ہوتے ہیں. ہاں جی، ہم سے مراد ہے ہماری جو نوع ہے، ہماری جو قسم ہے، یہ نہیں علماء. لیکن حاشا کہ علماء ربانیین کبھی ایسا کریں، کبھی بھی. اور یہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اپنے علم کی کمائی کھا رہے ہیں، اس کو کمائی کہتے ہیں نا. اپنے علم کی کمائی جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ کھا رہے ہیں، اور آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ نہیں سوا افسوس کے، سوا ببال کے، سوا عذاب کے. ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا، انہوں نے جی ان کے ساتھ 40,000 روپے مقرر ہوئے. یہ آج کل کی جو مارکیٹ ہے نا چل رہی مقررین کی، میں وہ بات کر رہا ہوں. بعض وہ ہیں جو 70-75 ہزار روپیہ تقریر کا لیتے ہیں. جی اب طے ہو گیا، کرایہ وغیرہ وہ دے گے. کرایہ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پیشگی کہتے ہیں. ہاں جی، جیسے کوئی سودا ہوتا ہے تو پیشگی ہوتی ہے اس کی کچھ، تو وہ پیشگی جو ہے، اب ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا سودا ہے تو پیشگی بھی کوئی 15-20 ہزار یا 30,000 ہوگی. تو وہ پیشگی بھی لے لی، ڈائری میں لکھ بھی لیا. کچھ ٹائم گزرا تو اس کے بعد کسی دوسری جگہ سے لوگ آ گئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت جی فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں آپ واعظ فرمائیں، تقریر فرمائیں. میں نے کہا بھائی وہ تو تاریخ میں اسلام آباد دے چکا ہوں. وہ کہنے لگے کہ حضور مہربانی فرمائیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمیں بڑا شوق ہے آپ کی تقریر سننے کا، اور ہم بڑا مان دل کے اندر لے کر آئے ہیں. اچھا تو پھر آپ بتائیں کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے، کیونکہ وہ اسلام آباد والے تو مجھے 75,000 روپے جو ہے نا وہ دیں گے، اور وہ مجھے پیشگی بھی دے گئے، تو بیانہ بھی دے گئے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، اگر وہ 75,000 دیتے ہیں تو ہم آپ کو 80,000 85,000 90,000 دے دیں گے ہم آپ کو. کوئی بات نہیں، آپ مہربانی کریں، حضور ہمارے ہاتھوں کو دیکھیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں. ہم بڑا مان لے کر دل کے اندر آپ کے پاس آئے ہیں، ہم واپس جا کے اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضرت نے ٹائم ہی نہیں دیا ہمیں. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا بھائی چلو پھر جیسے آپ کہتے ہیں بھائی آپ آ گئے ہیں تو آپ کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا. ہاں جی، آپ کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا. تو چلو میں نہیں آپ کو مایوس نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے کہ کوئی سائل آئے اور اس کو آدمی مایوس لوٹائے. لہٰذا پچھلوں کا بیانہ جو ہے وہ ان کے پاس ہی اب رہ جائے گا، جی وہ واپس نہیں کریں گے ان کو، اور نئی جگہ کا بیانہ جو ہے وہ پھر پکڑ لیں گے اور اب نئی جگہ پر وہ جائیں گے. تو یہ ہے نا لوٹے پھر. اور لوٹا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں جو اپنی قسم ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، اسی طرح پھر سیاست میں بھی لوٹے ہیں، اور ہر فن کے اندر لوٹے موجود ہیں. تو یہ لوٹے کی بات ہو رہی تھی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوزہ پانی کا لایا گیا. یہ جو تقریریں بیچنے والے ہیں نا، یہ سودا جو ہے نا، یہ سودا یہ ناجائز ہے. ہاں جائز اس حد تک ہے کہ وہ چلو اپنے جو راستے کے اندر جو کھانا پینا کچھ ہو جائے گا، ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے پیسے لے لیں. چلو جو راستے میں گاڑی پر جائیں گے آئیں گے تو وہ مناسب حد تک وہ جو راستے کا خرچہ کرایہ وغیرہ ہے وہ لے لیں، بس اسی حد تک ہے. اس سے زیادہ یہ حق نہیں ہے تقریر کرنے کے لیے جانے والے کا. اور جس حد تک آج کل انہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے
اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے. تو یہ تو اگر ایک طبقہ ان کی تقریر سن کر خوش ہوتا ہے تو ان کے سامنے ان کی تقریر سن کر نعرے بھی لگاتے ہیں, اور بعد میں یہ کہہ کر کہ یہ پیسے اتنے لیتے ہیں, دیکھو پیسے لے کر یہ نا یہ مطلب تقریر بیچتے ہیں, تو وہ گالیاں بھی دیتے ہیں. اگر کوئی درویش چلا جائے کہیں تقریر کرنے کے لیے تو اس کی تقریر کو سن کر تو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دین بیچنے کے لیے آیا تھا. بس اپنی خوشی سے بغیر اپنے آپ کو تنگ کیے اگر میں کسی آنے والے عالم دین یا بزرگ کی میں خدمت کر دیتا ہوں تو مجھے ثواب ہوگا. عالم دین سمجھ کر خدمت کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا, اور وہ اگر اس کو قبول کرے گا تو اس کو بھی ثواب ہوگا. کیونکہ ہدیہ جو ہے کھلے دل سے ہدیہ دینا, خوش ہو کر ہدیہ دینا, یہ سنت ہے نا, تو اس کو اور لینا بھی سنت ہے, اس کو وصول کرنا بھی, تو دونوں کو فائدہ ہوگا, دونوں کو ثواب ملے گا. بس یہ بات ہے, اس سے زیادہ نہیں. سودا بازی جو ہے نا وہ جائز نہیں. ہاں اگر یہ ہے کہ دین کو پڑھانا ہے باقاعدگی سے ہمیشہ کے لیے پابند ہو کر استاد بن کر رہنا ہے, اس کے پھر بیوی بچے بھی اخراجات بھی اور سارا ٹائم جو ہے آدھا ٹائم تو وہ پڑھانے میں لگا دیتا ہے بچوں کو, آدھا ٹائم جو ہے وہ اس کی تیاری کرنے میں, اس کی جو گھر میں اس پر اسٹڈی کرتا ہے, پہلے مطالعہ کرتا ہے تاکہ میں کل پڑھاؤں گا. ہاں جی, یہ ایسے علماء کے لیے اس کو شرع شریف نے جائز رکھا ہے, کیونکہ اگر اس کو بھی بند کر دیں گے, ان کا کھانا پینا, ان کو اگر تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ پھر پڑھانا بند کر دیں گے. وہ پڑھانا بند کر دیں گے تو دین آگے کیسے پہنچے گا, کیسے دین پھیلے گا؟ تو اس پر دار و مدار ہے دین کے آگے پہنچنے کا. اسی طرح امام کی تنخواہ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق, مسجد کا جو مؤذن ہے خادم ہے اس کی تنخواہ اس کی ضرورت کے مطابق, کہ تاکہ وہ جو ان کو خدمت کی جائے اس سے وہ فارغ البال ہو جائیں. ہاں جی, اپنی گھر کی پریشانیوں سے وہ فارغ البال ہو جائیں اور اپنے کام کی طرف وہ صحیح متوجہ ہو کر وہ مسجد کی ڈیوٹی جو ہے اس کو صحیح طرح دے سکیں. تو یہ چیز جو ہے اس کی اجازت دی گئی.